السلام علیکم۔ فیصل آباد میں آج پی ٹی آئی کی کال تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم مین آرٹریز بلاک کریں گے۔ ایز اے جرنلسٹ میں کبھی شٹ ڈاؤن سٹرائک کو سپورٹ نہیں کر سکا، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے ہر اس شخص کے ساتھ جس نے شام کو اپنے بچوں کے لیے دن سارا مزدوری کر کے روٹی کما کے لے جانی ہے، اس دن اس کے بچے کیا کھا کے سوئیں گے۔ کراچی کے اندر بھی جب ایم کیو ایم بہت زیادہ بند کرتی رہی تو میں نے کبھی ان کو سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ جو دہاڑی دار جتنے بندے ہیں نا، ڈیلی ویجر جنہیں ہم کہتے ہیں، اس دن ان کے بچوں کی جو دال روٹی ہے نا وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے جس دن اس طرح کی سچویشن ہو۔ لیکن آج پی ٹی آئی والے گول مول سی بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم مین آرٹریز بلاک کریں گے، کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کریں گے، پہیا جام بھی اگر جس نے کرنا ہے یا شٹر ڈاؤن کرنا ہے تو وہ کر لے، جو نہیں کرے گا تو زور نہیں لگائیں گے۔ لیکن یہ ایٹ ول سارے لوگ کاروبار بند نہیں کیا کرتے، اس میں پارٹیاں اپنی طاقت استعمال کرتی ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی تو اپوزیشن کر رہی تھی، احتجاج کر رہی تھی، روڈز کے اوپر تھی، وہ تو شاید چاہتی کہ یہ سارا کچھ ہو، لیکن نون لیگ کی سیاست آج میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ نون لیگ نے اسی جگہ ورکرز اکٹھے کر لیے جس جگہ پی ٹی آئی والوں نے ورکرز جمع کیے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو سچویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک ورکر حق نواز جو ہے وہ گولی لگنے سے جام بحق ہو چکا ہے، ان کے کچھ لوگ زخمی بھی ہیں، پتھراؤ بھی جگہ جگہ ہوا، واٹر کینن کا استعمال ہوا، اور سارا دن فیصل آباد میں وہ سین بنے جو شاید پی ٹی آئی پورا زور خود سے لگاتی نا، اگر نون لیگ ان کی مدد نہ کرتی تو یہ شاید اتنے تگڑے ہو کے نہ نظر آپ کو آتے۔ نون لیگ والوں نے پوری ان کی مدد کی، انہوں نے ہر وہ سین کریٹ کیا جو کیمرے میں ایک احتجاج کو، ایک اسٹال کو بڑے اچھے طریقے سے پورٹری کر سکتا تھا، نون لیگ نے وہ سارے کام کیے۔ دوسری طرف آج این اے 122 لاہور میں ٹریبیونل جو تھا اس نے ووٹوں کی تصدیق کے حوالے سے آرڈر پاس کر دیا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ عمران خان نے 4 حلقوں کا مطالبہ کیا تھا ہاسپٹل بیڈ سے پہلے دن کہ 4 حلقے آپ کر دیں تو باقی چیزیں میں چھوڑ دوں گا، انتخابی نتائج کو چیلنج نہیں کروں گا۔ 4 حلقوں میں ایاز صادق کا حلقہ باقی رہ گیا تھا، باقی 3 حلقوں میں خواجہ سعد رفیق کا حلقہ وہ پہلے کھل چکا ہے، اس کی تصدیق کا عمل جاری ہے، حامد زمان کی تصدیق کا عمل جاری ہے، جہانگیر ترین کی تصدیق کا عمل جاری ہے، اور کافی حد تک اس کی ابتدائی رپورٹس بھی آ چکی ہیں۔ تو ایاز صادق کے حوالے سے بھی آج آرڈر پاس ہو گیا، تو چاروں کے آرڈر پاس ہو گئے۔ تو 1.5 سال سے نون لیگ جس چیز کے لیے اتنا بڑا پریشر برداشت کر رہی تھی، اگر پہلے دن ہی مان لیتی تو شاید یہ سین ہی نہ کریٹ ہوتا۔ تو اس لیے سیاستدانوں کی جب بصیرت کا سوال اٹھتا ہے تو یا نون لیگ کی بصیرت کے حوالے سے بھی ضرور سوال اٹھایا جائے گا۔ بہرحال دونوں سیاسی جماعتوں کو لوگوں کا سوچ کے سیاست کرنی چاہیے۔ آج کا پروگرام ہم فوکس اسی پہ کریں گے، فیصل آباد کی سچویشن، آگے آئندہ آنے والے دن کیا بنیں گے، کیونکہ احتجاج فیصل آباد سے شروع ہوا تھا، اس وقت لاہور، کراچی، اسلام آباد، پنڈی کی ساری سڑکوں کے اوپر ہمیں کوئی پرامن سچویشن نظر نہیں آتی، کہیں ٹائر برننگ ہے، کہیں روڈ بلاک ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ڈاکٹر شیریں مزاری پاکستان تحریک انصاف سے، ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، دونوں کو ویری وارم ویلکم جی۔ لاہور سے سید ضیم حسین قادری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، قادری صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری، پہلے آپ فرما دیجئے، آپ کے ایک ورکر کی آج ڈیتھ بھی ہوئی ہے، پروٹیسٹ اور اس کے جواب میں نون لیگ کا رد عمل، آپ کی ٹیک کیا ہے اس پہ؟ ندیم، پہلے تو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے اوپنلی وہ آدمی اپنی بندوق چلاتا رہا اور پولیس تماشا دیکھتی رہی، اور ہمیں خبر آئی ہے ایک اور ورکر بھی غالباً شہید ہوا ہے، لیکن ابھی ڈیٹیلز نہیں آئی تو اس واسطے I don't want to say anything on that۔ یہ وہی سانحہ ماڈل ٹاؤن کا ریپیٹ لگ رہا تھا جس طریقے سے بندوق چل رہی تھی۔ ہم نے کون تھا بندوق والا؟ جو ہمیں خبر ٹی وی سے ملی ہے 2-3 چینل سے کہ وہ غالباً رانا ثناءاللہ کے سن ان لاء کا باڈی گارڈ تھا۔ اب یہ تو آگے پتہ چلے گا کیا اس کے پیچھے، اس کی پکچر بڑی کلیئر ہے کیمرہ کے اندر، بہت کلیئر ہے، اور میڈیا نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس کو، تو آگے جا کے بات بنے گی، چلے گی کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ تشدد تو پلانڈ تھا۔ پی ایم ایل این کے عابد شیر علی اور رانا ثناءاللہ نے پلان کیا ہوا تھا۔ اگر آپ ارلی فوٹیج دیکھیں، اور خان صاحب نے کل بھی پرسوں بھی معذرت کی کہ لوگوں کو انکنوینئنس ہوگا، لیکن ہم کسی ٹریڈر کو نہیں کہہ رہے کہ دکانیں بند کریں، ہم مین آرٹریز صرف بند کریں گے۔ اور ہمارے ورکرز گھنٹہ گھر گئے صبح، آپ فوٹیج اگر دیکھیں اس وقت نہ ڈنڈے ہاتھ میں تھے نہ کچھ، دکانیں کھلی ہوئی تھی، نہ ہم نے کوشش کی بند کرنے کی، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ نہیں ہم بند کریں گے۔ یہ تو جب پی ایم ایل این کی ڈنڈا فورس آئی ہے اور جس طریقے سے پولیس نے ان کو اکوموڈیٹ کیا، بڑا افسوسناک یہ ہے کہ پنجاب پولیس ایک پی ایم ایل این پارٹی کی غنڈہ فورس یا جو مرضی کہہ لیں بن گئی ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اکوموڈیٹ کیا، انکریج کیا۔ یہ دکانیں جو بند ہوئیں یہ ان کے خوف سے ہوئی ہیں،
تو جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ عجیب ان کی سیاست ہے کہ جو وہ پورا شٹر ڈاؤن اور ایک تشدد جو ہے وہ انہوں نے خود پھیلا دیا. اچھا ایک بات میں اور کہوں گی, دیکھیں کئی ٹی ویز پہ آیا کہ جی یہ تو گڑھ ہے نون کی. دیکھیں یہ پاکستانیوں کا شہر ہے, یہ کسی کی پرائیویٹ جاگیر نہیں ہے کہ کوئی اور پارٹی آ کے وہاں پروٹیسٹ ہی نہیں کر سکے. سارے پاکستان کے شہر سارے پاکستانیوں کے لیے ہیں. یہ آپ پروٹیسٹ کریے لیکن گڑھ تو نون لیگ کا ہے, ساری سیٹیں جیتی ہوئی ہیں. دیکھیں یہ بات نہیں ہے کوئی پرائیویٹ جاگیر ہے پی ایم ایل این نون کی. یہ آئی ڈس ایگری, یہ جو طریقہ ریفرنس پوائنٹ چند صاحب سے پوچھتے ہیں. چند صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی ساری عمر پروٹیسٹ وغیرہ کرتی رہی, ماریں بھی کھاتی رہی. آج جو فیصلہ آباد کے سین تھے, حکومت اور اپوزیشن دونوں کے رویے کے حوالے سے آپ سے تبصرہ چاہوں. دیکھیں ملک صاحب, سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. یہ کسی جمہوریت میں کسی انسانی اخلاقیات کے تقاضوں کے مطابق یا کسی مہذب سوسائٹی میں ایسے عمل کی اجازت نہیں دی جا سکتی جس طرح آج فیصل آباد میں ہوئے. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ پرانی عادتیں ہیں لوگوں کی. اب میڈیا کا دور ہے, اب کیمرہ پکڑ لیتا ہے, لوگ پکڑ لیتے ہیں. مذمت نون کی کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی؟ میں دونوں کی مذمت کرتا ہوں. دونوں کی کرتا ہوں, دونوں کی مذمت کرتا ہوں. میں آپ کے ساتھ ہوں اس پہ. میں دونوں کی مذمت کرتا ہوں اور بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں. آپ نے بالکل پہلے کہہ دیا بھائی, آپ نے استعفے کا پہلے دن مطالبہ کیا. پہلے تو آپ نے ہر پولیٹیکل پارٹیز کو گالیاں دینی شروع کر دی. سارے پولیٹیکل پارٹیز کے سارے لوگ چور نہیں ہوتے. آپ ہر پولیٹیکل پارٹیز کو آپ تنقید تاکہ کوئی آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہو. سب جمہوریت کے ساتھ کھڑیں گے اور انڈیویجولی بھی کوئی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑا, اپنے ذاتی گرج کی وجہ سے بھی, اپنی ذاتی نفرت کی وجہ سے بھی, اور جس طرح ان کا بیہیویئر تھا. حالانکہ مسلم لیگ نون میں سمجھتا ہوں اس وقت کوئی مورالٹی نہیں ہے, اخلاقیات نہیں ہے ان کی حکومت میں رہنے کی. جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, اتنے بندے اس طرح حکومتیں تو نہیں ہوتی ندیم بھائی. آپ اس طرح حکومتیں کب کر لیں گے ڈنڈوں کے زور پہ؟ آپ نے جس طرح آپ 4 حلقوں کے پہلے بھی کھل گئے, آپ پہلے دن ہی یہ مطالبات مان جاتے. پھر جب میاں صاحب عمران خان صاحب نے سٹیپ ڈاؤن کیا, استعفے کے مطالبے سے پیچھے ہٹے, تو گورنمنٹ کو اسی دن ان کے گھر چلے جانا چاہیے تھا. ویسے آصف زرداری صاحب کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں. زرداری صاحب نے جو خط لکھا تھا میاں صاحب کو, اور اس خط کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ 4 حلقے کھول دیں. تو پیپلز پارٹی نے تو پہلے دن کہا ہے کہ آروز کا الیکشن ہے. ہم نے تو جمہوریت کے لیے, تاکہ کہیں عزیز ہم وطنوں پھر دوبارہ نہ ہو جائے اس ملک میں, پیپلز پارٹی کی قربانیاں جو جمہوریت کے لیے, ہم نے تو اس لیے رزلٹ بھی یہ قبول کیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریگڈ الیکشن ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ تسلسل جاری رہنا چاہیے. اور لیکن میں ایک منٹ اب بات یہ ہے کہ اب بالآخر آپ اسی جگہ پہ پہنچ گئے. آج سیاستدان کہاں کھڑے ہیں جب اب کوئی تھرڈ فورس آ کے مداخلت کرے گی, لاشیں گرنی شروع ہو گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں لاشیں گرانے میں یہ انتظام کرنا, یہ پی ٹی آئی نے بھی انتظام کیا اور نون لیگ نے تو حد کر دی ہے. ان کو چاہیے تھا اس چیزوں سے بچتے. اگر پی ٹی آئی تشدد کی طرف جاتی بھی تو وہ بچتے. ان کی حکومت زین قادری صاحب جس نے گولی چلائی. ندیم میں کلیئر کر دوں, 4 حلقے جو آپ نے کہا ہے نا, اس میں حامد زمان کا نہیں آتا, حامد خان کا آتا ہے. وہ کھل گیا ہے. جو سیالکوٹ والا حلقہ ہے خواجہ آصف والا, وہ ابھی نہیں, لیکن وہ بھی کورٹ میں ہے نا, سپریم کورٹ میں ہے وہ آپ کے کینڈیڈیٹ. اس میں ابھی کچھ نہیں ہوا, اور حامد زمان نے تو خود کھلوایا ہے. خود کھلوایا. اچھا قادری صاحب, جس نے گولی چلائی وہ کون تھا؟ ایک تو بات واضح طور پہ عرض کر دوں کہ خواجہ آصف صاحب کے کیس کا فیصلہ ہو چکا. 3 بار ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ 10-10 ہزار روپے جرمانہ بھی بھگت چکے, شواہد نہ پیش کرنے کا, اور اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے. اور کوئی آئین اور قانون یہ ایڈوانٹیج گورنمنٹ کو نہیں دیتا کہ وہ ایک حکم یا ایک سٹروک آف پین کے ساتھ حلقے کھولنے کیا آرڈر کر دے. جہاں تک آپ نے گولی چلانے کی بات کی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص یقیناً اسی گروہ کا آدمی ہے جو پرتشدد انداز میں کل رات وہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر ان 8 بازاروں کو یہ اندیا دیا کہ کل یہ بند ہوں گے. وہ بند ہوئے دوسرے دن صبح, اور 11 بجے تک تمام بازار, تمام 8 بازار, تمام ستیانہ روڈ, تمام سرگودا روڈ نے جب اس احتجاجی کال کو مسترد کر دیا, تو پھر وہ لوگ جو انو ہوئے, جو فرسٹریٹ ہوئے, انہوں نے گولیاں, بندوقیں اور ڈنڈے لے کر ان کو زبردستی بند کرانا شروع کیا, جس کی فوٹیج موجود ہے. یہ تصویر اس کی نظر آ رہی ہے قادری صاحب, چینلز کے اوپر آپ نے بھی دیکھی ہوگی. کیا پنجاب حکومت نے یا پولیس نے یا ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کوئی رپورٹ سبمٹ کی ہے کہ اس شخص کی آئیڈینٹی ہے کیا؟ جی بالکل, رپورٹ بھی سبمٹ ہوگی. اور وہ لوگ جو کل جن کو نون لیگ کہا جا رہا ہے, بھائی میرے وہ لوگ ہیں
جو اپنی دکانوں تک راستہ ڈھونڈ رہے تھے کل رات سے، آج جب ان کی دکانوں تک ان کی ورک پلیس پر جانے کے لیے ان کو روکا گیا تو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا. آپ کو کہیں شواہد نہیں ملے کہ نون لیگ کی لیڈرشپ میں موجود ہے، نون لیگ کے ورکرز میں موجود ہے. وہ لوگ ہیں جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپنی ورک پلیس پہ جاتے ہیں. تو فار گاڈ سیک آپ ان لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ بلاک کر رہے ہیں. کل خان صاحب نے کہا کہ ہم رستے بند کریں گے. کیا یہ پرامن احتجاج تھا؟ کیا یہ آئینی احتجاج تھا؟ آنسر از نو. بہت مس ہینڈل کیا ہے. مس ہینڈل ہم نے نہیں کیا. میں پی ٹی آئی والوں کے ایکشن کو کبھی اس پہ سپورٹ نہیں کروں گا کہ شٹ ڈاؤن کروائیں، لیکن میں آپ کے سیکشن کو بھی سپورٹ نہیں کروں گا کہ آپ مقابلے میں ورکر وہاں کٹھے کر دیں. نہیں آپ مت، دیکھیں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ کس نے کہا کہ میں شہر بند کر دوں گا. میں لاہور، کراچی اور آگے کی بات بھی سن لیں. انہوں نے کہا میں دکانیں نہیں بند کروں گا. اگر آپ اپنے اکنامک ہبز بند کریں گے تو یہ سٹرائٹ پوری ہو گئی نا. یہی وہ المیہ ہے جو آپ لوگ اس پہ غور کریں ذرا کہ پہلے کہا کہ ٹیکس نہ دو، پھر کہا ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ. قادری صاحب یہ ڈاکٹر شیرین کچھ کہنا چاہیں گے. قادری صاحب کہہ رہے یہ عام شہری تھے، عام شہری پی ایم ایل این کے پوسٹرز لے کے ڈنڈے لے کے گروپ میں جا کے اندر آئے مارنے کے لیے. یہ عام شہری تھے. خدا را کچھ تو سچ بول دیا کریں کبھی. خدا کے واسطے سچ بولے. اگر ہم نے بی بی آپ کا سچ تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے پچھلے 3 مہینے سے. جتنا جھوٹ اس کنٹینر سے بولا گیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اتنا جھوٹ آج تک نہیں بولا گیا جتنا اس کنٹینر سے بولا گیا ہے. ٹی وی نے سارا جی ہاں، توبہ توبہ نہیں، استغفر اللہ پڑھے، استغفر اللہ پڑھے، شاید شیطان آپ سے دور ہو جائے اور آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں. اور ظلم جو آپ نے کیا ہے آپ نے ثابت کیا ہے، آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ اس ملک کے اکنامک سٹرکچر کو ڈسرپٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلے آپ کہتے ہیں ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ، پھر آپ کہتے ہیں بل نہ دو، پھر آپ کہتے ہیں ٹیکس نہ دو، پھر آپ اکنامک ہبز کو بند کرتے ہیں اس ملک کے. پھر وہی بولتے چیختے جا رہے ہیں، چیختے جا رہے ہیں. تو آپ بول رہے ہیں بیچ میں، تو پھر میں بھی یہی کروں گا. اگر آپ بیچ میں بولیں گی تو میں بھی یہی کروں گا. میں چپ کر گئی ہوں تاکہ چند صاحب کچھ بول لیں، لیکن آپ بند ہی نہیں کر رہے جھوٹ بولنا. جی چند صاحب، اور جب آپ اور چند صاحب جب بول رہے تھے تو میں نہیں بولا. نہیں قاری صاحب میں بالکل نہیں بولوں گا آپ کے درمیان. میرے صرف آپ سے 3 سوالات ہیں. جب انرجی کرائسس کے اوپر آپ نے یہی پرتشدد ہنگامے کروائے تھے فیصل آباد میں اور گوجرانوالا میں، آپ کی حکومتی پارٹی نے، صوبائی حکومت نے لیڈ کیا تھا. اس وقت پیپلز پارٹی نے کس طرح صبر کا امتحان، حالانکہ ہم بھی اپنے ورکر نکال سکتے تھے. آپ نے لیسکو فیسکو کے اوپر حملہ کیا، آپ نے گیپکو کے اوپر بھی حملہ کیا، اور آج بھی فوٹیج وہ نکال لے. اسی طرح اس سے بھی زیادہ موب تھا کیونکہ پولیس کی سربراہی میں، اور آج کی جو ہماری پولیس ہے وہ یقین جانیے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں ان کے ورکر بنے ہوئے ہمارے افیسران جو ہے. سپاہیوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ یہ آپ کا ایک سوال ہو گیا. دوسرا اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی گورنمنٹ کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اتنی شہادتوں کے باوجود، اتنی ہلاکتوں کے باوجود، ابھی بھی گورنمنٹ کو خدا کے لیے اس جمہوریت کو، اس ملک کو، اس عوام کو اب اور کرب سے نکالے. آپ کو خطرہ لگتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اب جائے، اور حال ہی کوئی نہیں ہے. مجھے تو حال ہی دیکھیں آج کی سچویشن دیکھ کے آپ کو خوف نہیں آیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں 100% خوف ہے. اور اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی آ بھی گیا تو ہم اس کو کس طرح اس کی تنقید اس کے اوپر کریں گے کہ 16 میں 100-150 دن سے آپ سیاسی لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ایک مسئلہ چھوٹا سا، اس کا حل نہیں ہو سکے، آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکے. آپ سیاست، یہ کون سی سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے. نہ خان صاحب اگر دروازے بند کریں گے تو وہ بھی غلط کریں. سیاست میں ہٹ درمی کریں گے تو پھر آمرانہ رویوں میں اور آمریت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو ضد پڑتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. سیاست میں وہ بچ نہیں سکتا. میں کہتا ہوں وہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ ان کو آپ سوچنا چاہیے، نہ وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی تو چھوٹے صوبوں کی زیادہ اس کی لیڈرشپ ہوتی تھی. یہ پنجاب ہے اور جی ٹی روڈ کی لڑائی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ہو. اور دوسرا میرا سوال اس جوڈیشری سے بھی ہے کہ جوڈیشری کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا کرے؟ ہاتھ باندھ کے کیا کرے؟ کیوں نہیں؟ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ سوو موٹو لے سکتے ہیں تو آپ کتنی ہلاکتیں کروائیں گے، کتنے لوگوں کو اور مروائیں گے؟ خدا را اس کے اوپر انٹروین کرنا چاہیے جوڈیشری کو. میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کو اس میں مداخلت اب کرنی چاہیے. سوو موٹو ہونا چاہیے، جس طرح بھی کرے، سوو موٹو پہ کرے یا کوئی خیر الآخرین، جس طرح پہلے اپنی
अपने पटिशन आ जाती थी, कोई उस तरह की कोई पटिशन ही करवा लें। सही 184(3 वैसे इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन कोर्ट को हिम्मत दिखानी पड़ेगी। देखिए, कोर्ट को में हिम्मत है ना दिखानी पड़ेगी Constitution और में कोर्ट को निकलना पड़ेगा। अब उससे अब वो अब कुछ भी नहीं असल होगा। में इन दो पार्टियों से वो डरेंगे, ये गालियां निकालते हैं, देखिए, फिर इधर से ये गालियां निकालेंगे, उधर से वो निकालेंगे और डरेंगे। तो नदीम, बर्दाश्त करनी हमने पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे हमें नहीं कंसल्ट किया गया, नाम बताया गया, हमने कहा हम उनकी इज्जत करते हैं, हमने कुछ नहीं कहा। अभी जो चीफ इलेक्शन सरदार रजा, कमिश्नर बने, आपने दूसरा, वेलकम किया उसे। आपको भी अच्छा भला पता है, यू वर इन टच अ लॉट ऑफ द सीनियर मीडिया के हमने डायलॉग हमने नहीं तोड़ा। आपको भी पता है किस हद तक एग्रीमेंट हो गई। मसला ये है कि पीएमएलएन का रवैया ये है कि अगर उन पे प्रेशर ना हो तो वो समझते हैं कि अब कोई गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। हमने दरवाजे नहीं बंद किए गुफ्तगू के, बिल्कुल। वैसे आप दोनों सियासी जमातों को कुछ लेसन्स लर्न करने चाहिए ताकि डेमोक्रेसी चलती रहे, नहीं तो जो एक्शन आज हुआ है 2 दिन और हुआ तो डेमोक्रेसी चलेगी नहीं। हम 3 महीने 100 दिन से ज्यादा बैठे हुए हैं डी चौक पे, कोई तशद्दुद नहीं हमने किया, कुछ नहीं किया, पीसफुल हम रहे हैं। हमारे इतने बड़े बड़े जलसे हुए हैं, टोटली पीसफुल हुए हैं। तशद्दुद आज पीएमएलएन के गूंज ने किया, और जो रवैया फैसलाबाद के पुलिस का था, ये गवर्नमेंट या स्टेट के इदारे का नहीं है, ये तो प्राइवेटाइज हो गई है पंजाब की पुलिस। देखे जेयूआई ने जब प्रोटेस्ट किया पेशावर में, हमारे चीफ मिनिस्टर आ रहे थे इस्लामाबाद, मोटरवे से। और क्या उन्होंने बीच में पुलिस इस्तेमाल की, वो डाइवर्ट करके दूसरे रास्ते से आए। अच्छा, एक ये ब्रेक ले होता लें। है जमहूरी रवैया। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे कल से स्टार्ट करेंगे और उनसे जवाब लेंगे कि नून लीग की हिकमत अमली क्या है। हमारे साथ रहिए। ये जो फायरिंग करता शख्स जो दिखाया जा रहा है टीवी के ऊपर, 1-2 चैनल के ऊपर, उसका कोई तल्लक नहीं है मुस्लिम लीग नून से। इनका अपना आदमी हो जिसने ये फायरिंग की है और इनके अपने आदमी को हिट हुआ है। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं दोबारा से आपको। इजाज़ साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि राना सनाउल्लाह के सन इन लॉ के बॉडीगार्ड हैं ये शख्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। तो उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने समा को ही कहा है कि नहीं, इसका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़ईम कादरी साहब, 3 सवालात हैं, गुफ्तगू वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं जहाँ ख़त्म हुई थी। वापडा ऑफिस के ऊपर इन्होंने कहा चंद साहब ने कि आप लोग अटैक करते रहे, फिर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहाँ गई, टॉक्स आप लोग इनिशिएट करनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं की। और थर्ड ये उन्होंने जुडिशरी से सवाल किया, वो आपसे नहीं है। 2 सवालात आपसे मुतल्लक है, उनका जवाब दे दीजिए। वापडा ऑफिस। जी मैं एक तो इन्होंने फरमाया कि हम करवाते थे, तो गालिबन इल्ज़ामात जो हैं वो उसकी जो बीमारी है वो वायरल है, और शायद चंद साहब को ये वायरल बीमारी अभी भी मेरे ख्याल में कनेक्ट हुई है, और इन्होंने भी इल्ज़ाम लगाकर उनके सबूत पेश नहीं किए। जहाँ भी वो एहतजाज हुआ हमने सख्ती से उसको निपटा, बल्कि हमारे ज़माने में भी पिछले 5-1.5 साल में 2-3 जगह लोड शेडिंग पे बड़े शदीद एहतजाज हुए। तो काश मैं ये कह सकता कि वो अपना चंद साहब या किसी और की पार्टी कर रही है, इस तरह नहीं होता, ये नहीं है। जहां तक ताल्लुक है सीएम पंजाब लीड करते थे, मीनार पाकिस्तान बैठा करते थे, वो उनका अपना एटीट्यूड था, उसमें जलाओ गिराओ नहीं होता था सर। वो पंखा लेके बैठते थे तंबू में, लेकिन जो लोग बाहर कर रहे थे वो उनकी जाती रिएक्शंस थे। जब वो तंग होते थे तो वो रिएक्ट करते थे। हमारे खिलाफ भी हो रहा है, हमने तो नहीं कहा कि वो पीटीआई करवा रही है या पीपल्स पार्टी करवा रही है। तो लेट्स बी वेरी फेयर अबाउट दिस टू। जहां तक कहा गया कि डायलॉग का अमल किसने सैबोटाज किया, किसने बारहा, पहली बात कि जब कमीशन के बारे में कहा गया और खत लिखा गया और इमरान खान साहब के तमाम इल्जामात जो लगाए गए हैं उनकी तहकीक की अर्जदाश्त सुप्रीम कोर्ट को पेश की गई, तो ये किसने कहा कि अब बात इससे आगे चली गई है। और फिर किसने कहा कि शाह महमूद तुम जितने मर्जी मुज़ाकरात कर लो, मैं अपने इन बयानात से नहीं बदलूंगा। और फिर किसने कहा कि 5.5 बातें मान ली गई हैं, और फिर कहा नहीं मानी गई। सर ये आपने कहा फिर कहा कि मान ली गई है। और तो अगर आप कहते हैं कि वो जो 5.5 बातें आपने मानी है उस पर अमल दरामद कर दें, वो अब रोज यही बयान दे रहे हैं, तो आप कर दें ताकि बात खत्म हो जाए। यही रुक जाए। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम एटीट्यूड का है। एटीट्यूड ये है कि जो वो कह रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कर दें उनके कहने पे। मेरे भाई उसके लिए पार्लियामेंट मौजूद है,
ایک سڑک دور ہے, روز آپ شام کو تقریر فرماتے ہیں, آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں, ساری جماعتوں کو آن بورڈ لیں اور ان سے بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے دیکھیں نا آپ میں نے کس طرح پاکستان کے 18 کروڑ کیے. اگر جماعتیں آن بورڈ نہیں تھی تو آپ نے خود سے کیسے ایگری کیے؟ سن لیں جی, میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں ہم نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ ہم کمیٹی تشکیل دے دیں گے, اس کمیٹی کے میں ہم آپ کے لیے آرڈیننس بھی دے دیں گے, لیکن اس آرڈیننس کے بعد آپ کو ان تمام لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جن کو آپ کنٹینر سے روز گالیاں دیتے ہیں, جن کو آپ چور, ڈاکو اور لٹیرا کہتے ہیں, جن کو آپ مکمکا کی پالیسی پر کاربند لوگ کہتے ہیں. محمود اچکزئی صاحب جیسے شریف النفس آدمی کی آپ نے عزت پامال کی. کیونکہ ڈاکٹر شیرین مزاری ان ٹاکس کا حصہ ہے, میں تو سوال جواب کر کے آپ لوگوں سے پوچھ کے آن ایئر خبریں دینے والا بندہ ہوں نا, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کہا گیا تھا کہ کن لوگوں کے پاس جانا ہے؟ شکر ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو اس وقت بھی ان کانفیڈنس لیا تھا اور آپ کو بریفنگز بھی دی تھی. لیکن جو انہوں نے کہا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ کو جانا پڑے گا باقی پارٹیز کے پاس, کہا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم کنسنسس لے کے آئیں اور آپ سے مذاکرات کریں, اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہے. قادری صاحب نے کہا, ہم نے کہا تھا کہ آرڈیننس جاری کر دیں گے, آرڈیننس جاری کر دیں گے, اور آپ کو ہم نے دکھائی ہوئی ڈاکیومنٹس جس میں آرڈیننس پہ بھی اگریمنٹ ہو گئی, میں نے اسکرین پہ ڈال دی ہیں جی, ایس آئی ٹی تو آپ کو, اور آپ کو ہم نے اس دن وہ خط بھی دکھایا ہے 13 اگست والا, اور آپ کے ایک لائر نے بھی آپ کو سمجھایا کہ کیونکہ جس طریقے سے یہ خط لکھا گیا تھا سپریم کورٹ اس کا رسپانس کر ہی نہیں سکتی تھی, بیکاز اٹ واز اس کی سوال دوہرا لیں. جو 5.5 نکات نون لیگ کہتی ہے وہ آپ کو قابل قبول ہم نے کہا تھا, اور ایک ڈیفرنس تھا, ایک تو بڑا ڈیفرنس تھا ریزگنیشن کا جس سے ہم پیچھے ہٹ گئے, یہ ہماری کنسیشن تھی, باقی اٹ واز ریپنگ اپ دی تھنگز. لیکن آپ کو وہ قبول ہے, آپ چاہتے ہیں عمل درآمد ہو جائے؟ نہیں, ہم نے تو راستہ نہیں بند کیا, یہی ٹاک سے بھاگ گئے. ڈار صاحب کا یہ تو پتہ نہیں کون بھاگا, آپ دونوں ہی میں بھاگے. آپ کو بتا رہی ہوں نا, ڈار صاحب نے آخری جو ورڈز تھے وہ ہماری کمیٹی کو کہا, اٹ از ناٹ اے لائی, آئی کین سویئر اٹ آن اوتھ. انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر سے یہ آپ بتاؤں گا کہ یہ آپ کی ریڈ لائنز ہیں اور یہ ہماری جو ہم نے آپ کو بتا دی. ڈار صاحب نے کہا میں پرائم منسٹر کو جا کے بتاؤں گا اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. وہ دن اور آج کا دن فارملی دے ہیو ناٹ گاٹن بیک ٹو اس. کیوں؟ یہ تو ان سے پوچھے. لیکن ابھی تو ڈار صاحب نے کہا تھا کہ مذاکرات ہوں گے, پرائم منسٹر نے کلیئر کر دیا, لیکن ابھی تک سٹارٹ فارملی تو نہیں ہوئے مذاکرات. کوئی آفیشلی آپ کو کانٹیکٹ نہیں کیا گیا کہ کل صبح ملنے یا ایسی کوئی بات نہیں؟ فارملی کوئی ڈائیلاگ نہیں سٹارٹ. چند صاحب ایک چیز فرمائیے گا, یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کیا چاہتے ہیں کرنا؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پارٹی دوسرے کو چاہتی ہے کرش کر کے آگے گزر جائے, جو ہو نہیں سکے گا. پی ٹی آئی کرش نہیں کر سکے گی نون لیگ کو. دیکھیں میں سمجھتا ہوں نون لیگ اپنے پرانے تجربات سے استفادہ کر رہی ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر بہت سارے طاقتور جو قوتیں ہوتی ہیں, جو طاقتور طبقے ہوتے ہیں, جس میں بڑے طاقتور ادارے ہوتے ہیں, اگر ان کو خرید کر طاقتور شخصیات کو خرید کر تو آپ حالات سدھار سکتے ہیں. یہ ان کا پرانا تجربہ ہے. لیکن اس وقت ایک مظلوم اکیلی پیپلز پارٹی ہوتی تھی, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اللہ واسطے کا کچھ اداروں کا, کچھ قوتوں کا, کچھ شخصیات کا ویر ہوتا تھا. آج حالات بڑے مختلف ہیں. آج وہ تمام شخصیات ادارے جن کا بیر تھا پیپلز پارٹی سے, وہ آج کس کے ساتھ ہیں؟ آج وہ ساتھ کسی کے نہیں ہیں, وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں. اچھا, وہ اور وہ کچھ پہلے اشارے تھے پی ٹی آئی کی طرف, پی ٹی آئی کو ہلا شیری دینے والوں میں تھے, کیونکہ جب آپ مشرف کا ٹرائل کریں گے, جب آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے, جب آپ ان کی توہین کریں گے, جب آپ تو پھر. لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کا مداخلت نہ کرنا, یہ جوڈیشری کے اوپر بھی آج انگلی اٹھاتی ہے. اگر آپ دو بوتل شراب کے اوپر, جنہوں نے ان کو ہلاشیری دی تھی, وہ ہلاشیری دے کے پیچھے ہٹ گئے. نہیں, وہ نیوٹرل ہیں, وہ کچھ شخصیات تھی, وہ کچھ شخصیات تھی, ادارے نہیں تھے, شخصیات تھی. جب ادارے ہلاشیری دیتے ہیں تو پھر اس کا انجام جلدی ہو جاتا ہے. لیکن سیاسی قوتوں کو ایک موقع دیا گیا, اور اس موقع سے میں سمجھتا ہوں نون لیگ تو بالکل فائدہ نہیں اٹھا رہی. ماڈل ٹاؤن کے واقعہ کے بعد نون لیگ کو چاہیے تھا شہباز شریف صاحب ریزائن کرتے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن میرے خلاف فیصلہ دے گا تو میں, لیکن جب انہوں نے ریزائن بھی نہیں کیا, پھر جب پی ٹی آئی کے پیٹ کے ساتھ ان کا ڈیل ہو گئی, جو بھی قادری صاحب واپس چلے گئے, تو انہوں نے سمجھا اب ہم مضبوط ہو گئے, اب ہم راؤنڈ ڈالیں گے. میں بتاتا ہوں مضبوط کیوں ہوئے. مضبوط اس لیے ہوئے کہ پولیٹیکل فورسز ان کے ساتھ کھڑی تھی جمہوریت کے لیے, لیکن انہوں نے اب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز ہمارے ساتھ جمہوریت کے خلاف. حالانکہ پیپلز پارٹی بھی عوام سے گالیاں لے رہی ہے, ہم جمہوریت کی خاطر گالیاں لے رہے ہیں. پاپولر ڈیسیژن یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوتے,
لیکن ہم نے جمہوریت کے لیے تاریخ میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ہم مشکل فیصلہ پیپلز پارٹی نے کیا کہ نواز شریف کو سپورٹ کی کہ ریزگنیشن اس کا استعفیٰ، لیکن نون لیگ نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، نون لیگ نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور جب قادری صاحب چلے گئے تو انہوں نے کہا دھرنا ختم ہو گیا ہے، اب ڈائلاگ کے اوپر وہ سیریس نہیں رہے، اور انہوں نے کہا کچھ دن سیاست کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو رہتے ہیں ٹھیک ٹھاک، جس طرح انہوں نے چند رکھے ہوئے ہیں مشرف کی باقیات، ضیاء الحق کی باقیات، کنٹینر کے اوپر جو آدھا کنٹینر تو باقیات سے بھرا پڑا ہے ان کا بھی، تو آدھے باقیات ادھر ہے، آدھی باقیات ادھر ہے، یہ باقیات کی لڑائی ہے، یہ باقیات کی لڑائی ہے۔ اتنی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ جو آ کے نون لیگ کی طرف سے پی ٹی آئی کو برا بلا اور گالیاں نکالتے ہیں یا ان کی میڈیا اسٹریٹجیز ورک آؤٹ کر رہے ہیں، وہ مشرف کی بھی میڈیا اسٹریٹجی وہی لوگ ورک آؤٹ کیا کرتے تھے، این آر بی اور وہی میاں صاحب اور یہاں پر آپ کو ان کے کنٹینر میں بھی ان کی تصویریں نظر آئیں گی، موچی دروازے کا، مینار پاکستان، یہ ویسے عجیب و غریب المیہ ہے پاکستان کے دور سے لے کے میاں صاحب نے جب وفاق کے خلاف بی بی کے خلاف لڑائی لڑی تھی، اس وقت جو لوگ تقریریں کرتے ہیں نا، آج سیم وہی عمران خان کے کنٹینر پہ وہی قوت، وہی لوگ۔ ندیم ایشو بڑا سمپل، آپ کی ایک ویمن ونگ کی لبنہ ملک ہے ہمارے ساتھ، آج سارا دن سوشل میڈیا ان کی تصویریں دکھا رہا ہے۔ ہمارا ایشو بڑا سمپل ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ انصاف ہو اور ریگنگ ایگزامن ہو، اس میں کیا غلط ڈیمانڈ ہے مجھے یہ بتا دیں۔ ووٹ طریقہ کار آپ نے غلط نہیں، سنا ہے، ووٹ آڈٹ ہم نے ایک ڈیڑھ نہیں، آپ سال نے سیاسی جماعتوں کو گالیاں دینے والا طریقہ دیکھیں کار وہ ایشو اور ہے، ہم ڈیڑھ نہیں، ہماری ڈیمانڈ جو وہی تو سب سے بڑا ایشو ہے کہ استعفے نہیں، کہ وہ ایشو نہیں ہے، ڈاکٹر شیرین ووٹ آڈٹ ایک آپ کا جائز مطالبہ تھا، لیکن جب آپ کہتے تھے نا نواز شریف گھر جاؤ، وہ ٹھیک نہیں تھی بات، وہ غلط بات۔ ڈیڑھ سال ہم انتظار کرتے رہے، نہیں انصاف ملا، سڑکوں پہ نکلے تو کچھ پہلے انہوں نے گورنمنٹ نے کہا چلو مذاکرات انصاف ہم نے نہیں دینا نا، بیبی وہ کورٹس نے دینا ہے، لیکن انہوں نے خود بھاگ گئے۔ اچھا لبنہ بی بی سے بات کر لیں، لبنہ ملک صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہمارے کیمرے بھی آپ کو دکھاتے رہے اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی تصویریں آتی رہی، آپ کے ہاتھ میں ایک وہ چھڑی پکڑی ہوئی تھی اور سامنے کافی تعداد میں، بڑی تعداد میں وہ نون لیگ کے ورکر ایک فوٹو میں دکھائی دیتے ہیں، وہ ہوا کیا تھا؟ تھوڑا سا آپ کی زبانی سن لیں۔ وہ ہوا یہ تھا کہ جب ہم لوگ گھنٹہ گھر چوک میں پہنچے ہیں تو وہاں پر میڈیا نے، ایکسپریس نیوز والوں نے اور کچھ اور چینلز والوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی اور میرے تاثرات لینے کے لیے، تو جس وقت ہم لوگ گاڑی سے باہر نکلے ہیں تو اس وقت نون لیگ کے جو ہواری تھے انہوں نے ہمیں گھیرنے کی کوشش کی اور بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ مجھے اور ہماری باقی خواتین کو جو ہے وہ زد و کوب کر سکیں یا ان کو گالم گلوچ کرنا چاہا انہوں نے۔ تو اس وقت جوابی کارروائی کرتے ہوئے میرے ہاتھ میں بھی ایک ڈنڈا آ گیا جو پھر میں نے اپنے دفاع میں استعمال کیا۔ اور دیکھیے اگر آپ نے وہ ڈنڈے سے پٹائی بھی کی دو چار لوگوں کی؟ جی میں نے بالکل کی، کیونکہ میں وہاں پہ پٹنے نہیں کی تھی۔ اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ بی بی سی کی ایک کورسپونڈنٹ ہے اعتزاز، تو میں نے یہ سب سے پہلے ان کی وہ ٹویٹ تھی وہ پڑھی جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی خواتین ہیں تو ان کو نون لیگ کے ورکرز نے دھکم پیل کیا تو بڑا خیر وہ ایک بری چیز تھی، اچھا تاثر اسے نہیں گیا، لیکن اس شخص کا کچھ پتہ چلا کیونکہ آپ آن لوکیشن ہے جس نے فائر کیا تھا کہ وہ کون ہے اور کس سے اس کا تعلق ہے، کچھ پتہ اس کے حوالے سے دے سکتے؟ دیکھیں جی اس کا سب کو پتا ہے اور وہ فوٹیجز آپ لوگ بھی دکھاتے رہے ہیں سبھی اپنے چینلز پہ کہ وہ رانا ثناء اللہ کے داماد کا گارڈ تھا اور جس کو اریسٹ بھی کر لیا گیا لیکن پھر ایک فون کال پر چھوڑ دیا گیا۔ دیکھیں میں نہایت افسوس سے یہ کہنا چاہوں گی کہ نواز لیگ نے، اس حکومت نے اپنی سابقہ غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو آج یہاں دہرانا چاہتے تھے اور الحمدللہ کہ وہ نہیں ہو سکا جو وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے کچھ نوجوان جو ہیں وہ پھر بھی شہید ہوئے ہیں۔ ہم شدید مذمت کرتے ہیں نون لیگ کی اس غنڈہ گردی کی اور ان کی اس لبنہ بی بی، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ قادری صاحب کے پاس دوبارہ چلتے ہیں۔ قادری صاحب معاملات کو سنبھال لیجئے، نہیں چاہتے ہم کہ یہ نظام جو ہے بڑی کوششوں کے بعد 9-10 سال بعد جنرل پرویز مشرف سے پاکستان کی جان چھوٹی تھی، آپ سب لوگ، ہم سب لوگ یہاں بیٹھ کے یہی کہتے تھے کہ ڈیموکریسی آئے گی تو پاکستان میں سب کچھ اچھا ہو جائے گا، وہ سب کچھ اچھا ہونے کی بجائے 1.5 سال ہو گیا ہم اس لڑائی سے ہی آگے نہیں جا سکتے۔ دیکھیں شاید دکھ یہی ہے، اور وہ لوگ جو پولنگ ایجنٹ تھے جنرل پرویز مشرف کے، اسی دکھ کا ازالہ کرنے کے لیے آج یہ سب کچھ کر رے ہیں۔ جب آپ کال دیتے ہیں کہ ہم بند کر دیں گے پاکستان کے اکنامک ہبز اور اس ملک کی اکنامک ایکٹیویٹی کو، نہیں ندیم صاحب عرض یہ ہے نہیں، جو لوگ پولنگ ایجنٹ تھے ان کے بارے میں تو کیجئے نا بات، جو ہمارے ساتھ ہیں میں ان کو نہ تو ڈیفینڈ کروں گا، وہ غلط ہے، ان کو نہیں ہونا چاہیے، میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں وہ غلط ہے، لیکن وہ لوگ
काजी नहीं साहब होगा, बताएंगे मैं तो इसका नहीं जवाब बात देंगे? करता ना जी इस पे। मैं उन्होंने मैं white तो नहीं paper था, निकाला था मैं तो नहीं था, इसका PMLN की जवाब मैं नहीं corruption दूंगा पे मारवी में क्योंकि मैंने मैं नहीं था। 2010 में। मैंने 9 जेलें काटी हैं, मैंने 9 जेलें काटी हैं जनरल परवेज मुशर्रफ की, और उसमें 8-8 माह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी है। तो मुझे तो कोई परवाह नहीं है, अगर कोई था वो अपना जवाब खुद देगा भाई, मैं नहीं दूंगा। तीसरी बात, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि वो शहर को बंद कर देती है तो ये खालिसतन फैशिस्ट एटीट्यूड है। उस पुरतशद्दद पॉलिसी को अगर आप कन्वे करेंगे अक्रॉस द बोर्ड, और जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, जो आपके अपने वर्कर्स को सिखाया है पिछले 3 माह में कि गिरेबान से पकड़ के निकाल लो, अब मेरे लोग पीटीवी पर पहुंच गए हैं, अब मेरे लोग एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पहुंच गए हैं, अब हमारे लोग वहां पहुंच गए हैं, नवाज शरीफ इस्तीफा दे दो, ये कौन कह रहा था? ये सब कुछ आपके कैमरे में महफूज था। कभी यादश बखैर के लिए दोबारा दिखा दीजिए। अर्ज ये है कि आपका एटीट्यूड पहले दिन से पुरतशद्दद है, और उसी को पोर्ट्रे आपने 6 तारीख को किया अपनी तकरीर में, और फिर उसको 8 पे लेके गए। 8 को आपने फैसलाबाद इकोनॉमिक हब। वैसे कादी साहब ब्रेक करीब आ गया, लेकिन आपको एक शाबाश देनी पड़ेगी कि आप हुकूमत में थे और वो डॉक्टर तारुल कादरी जहाज में थे। मैं जिनके किसी इंकलाब की कॉल को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, मुझे मेरा बिल्कुल ख्याल ऐसा ना था, ना है, ना आइंदा होगा कि वो पाकिस्तान में इंकलाब ला सकते हैं। उनके वर्कर्स के ऊपर पंजाब पुलिस ने अटैक किया था लाहौर में, जिसमें 14 लोग मारे गए थे और 87 को बुलेट इंजरीज आई थी। वो डॉक्टर तारुल कादरी अब पाकिस्तान से वापस जा चुके हैं, धरना भी खत्म कर चुके हैं, लेकिन आपका कसूर अभी भी बाकी है। शुरुआत आपने की थी। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस तो यहाँ से दोबारा गुफ्तगू शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डॉक्टर शीरीन, अब मामला तो अंजाम पजीर कैसे होंगे, नतीजा कैसे निकलेगा? देखिए नदीम, पहली बात मैं बता दूं कि ये जो बार बार वो लाहौर में हमारे जो PMLN के स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जी ये लॉकडाउन या शटर डाउन या जो भी कह लें ये फैशिज्म है। तो भाई साहब 2005 में इन्होंने MMA के साथ कॉल दी पूरी पहिया जाम की, फिर इन्होंने सिंध की नेशनलिस्ट पार्टीज के साथ पहिया जाम को सपोर्ट किया, फिर इन्होंने 3 दफा तो इन्होंने कॉल दी। मत मेरी बात सुने, ये या तो ये अपनी हिस्ट्री पढ़ ले, मैं इनको डेट्स भी भेज दूंगी, इट्स ऑल रिकॉर्डेड इन द मीडिया, रिकॉर्ड है। तो मतलब है अब PTI ने क्योंकि कॉल दी तो फैशिज्म होगी। फैशिज्म तो स्टेट करता है, स्टेट ने फैशिज्म आज नहीं की जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा। सानिया मॉडल टाउन में किसने फैशिज्म की? प्रॉब्लम यह है कि PMLN की पैदाइश एक डिक्टेटर्स ने, मतलब ऑरिजिन्स देखे ना शरीफ्स की, डिक्टेटर ने बनाया। इनमें जमहूरियत है ही नहीं। हम PPP को बुरा भला कहें जो कहें, इनकी एक जमहूरी ट्रेडिशन है। बाकी जो हमारे इख्तलाफात हैं, हम एक दूसरे पे चार्जेस लगाएं कुछ, लेकिन टॉलरेंस, डेमोक्रेटिक टॉलरेंस PML में है, एन में है ही नहीं, क्योंकि इनको समझ ही नहीं जमहूरियत क्या चीज है। मशवरा आप दीजिए इन दो जमातों को, क्या करेंगे? मेरे ख्याल में अब कौम ये कहना शुरू कर देगी, नो नवाज, नो इमरान, नो। ज्यादा दिन दूर नहीं है, ये आएगा और ये नारा आएगा। इनका जो पुराना नारा है ना वो खत्म हो जाएगा, इस नारे पे पूरी कौम ने आ जाएगी। और अल्टीमेटली आप देखें ना, गवर्नमेंट के भाई इम्तिहान है। अब तमाम मजहबी कुव्वतें PTI के साथ जा रही हैं। इस मुल्क में आप क्या, कौन सी खाना जंगी करवाना चाहते हैं? किस तरफ आप लेके जा रहे हैं? खुदा के लिए अब मैं समझता हूँ इसके ऊपर पॉलिटिकल क्लास का थोड़े दिन है, दिन थोड़े हैं, पेपर लंबा है, मसाइल इनको हल करने पड़ेंगे, और अदरवाइज हालात बहुत बुरे होंगे। और फिर जो इदारे खामोश बैठे हैं ना, जो कहते हैं कि पता नहीं, डरते हैं, जिनको अपनी दीवारों पे कपड़े तो लटके हुए नजर आ जाते हैं, उनको ये लाशें नजर नहीं आ रही। अच्छा, आप डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं उनको कि वो सो मोटो लें? बिल्कुल, मैंने सो मोटो नहीं ले, कुछ भी करें यार, इस मुल्क का हमारा हाल कोई निकाल दे। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में, उसमें PTI ने जिस तरह हतकमेज रवैया पॉलिटिकल क़यादतों के साथ रखा है, इनका कसूर है मैं समझता हूँ सबसे पहले आज। वरना सारी ANP, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान, नेशनलिस्ट पार्टियां आज इनकी लाशों के ऊपर भी इनके साथ खड़ी होती।
जमहूरियत के ज़हीन साथ कादरी होती, साहब, लेकिन जमहूरियत जो हुकूमत गवर्नमेंट का वक्त जो होने के अमराना नाते- रवैया है उसको हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हुकूमत वक्त होने के नाते वो मेरे ख्याल में अल्टीमेट जो कंसेशन देनी है आपको वो दे दीजिए, बातचीत करिए, इनको साथ जो भी आपका गिव एंड टेक हुआ है वो कौम के सामने रखिए, पार्लियामेंट में ले जाइए, उसकी इंडोर्समेंट दीजिए और उसको फॉर्मलाइज करके मामला खत्म कर दीजिए। यही वो तरीकाकार है, यही वो तरीकाकार है जिसके लिए हम इनकी मिन्नतें कर रहे हैं पिछले 3 माह से, लेकिन ये किसी बात पे आती नहीं मेरे भाई। बड़ी अच्छी बात की चांद साहब ने, बड़ी अच्छी बात की। बीबी मैं आपकी बात में नहीं बोला नदीम साहब, ये ज्यादती है। खातून है, मैं आई डोंट वांट टू बात बी, कर लीजिए, 1 मिनट आगे कर लीजिए बात आप अपनी। हाँ प्लीज। अर्ज ये है कि जिस शख्स ने, नदीम चंद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान साहब से रिलीजियस पार्टीज जा रही हैं, क्योंकि वो कंटेनर पे खड़े होके ये कह रहे हैं कि अगर वो हुक्मरान होते तो वो कभी ज़रबे अज़्म ना शुरू करते, फौज कशी ना करते उन जालिमों के खिलाफ जो इस मुल्क के लोगों को कत्ल कर रहे हैं और उस मुल्क की मईशत को और मुल्क को जिन्होंने फंदे में डाला हुआ है। यही वो वजह है कि रिलीजियस लोग जो हैं वो देख रहे हैं आज इमरान खान की तरफ, इनका यही एटीट्यूड है और ये आज वही ज़रबे अज़्म को नाकाम करने की साजिश है कि इस मुल्क में एनार्की फैले, लड़ाई झगड़ा हो और वो ज़रबे अज़्म अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंच सके, जिसकी मुखालफत कंटेनर से खड़े होकर इमरान खान साहब रोज करते हैं। इमरान खान साहब रोज खड़े होकर उसकी मुखालफत करते हैं, कहते हैं कि अगर वो होते तो ये ज़रबे शुरू ना होती। ये बड़ी अच्छी बात है। आपको अच्छा भला पता है कहा आपने तो आईटीपीस को मारा मेरे बीबी, पास प्रोग्राम का वक्त आपने हो रहा है। आईटीपीस को मारा है, गलत बयानी जा रहे हैं, गलत बयानी करते जा रहे हैं। ज़रबे अज़ब तो आपने भी शुरू नहीं किया, वो अल्लाह भला करे आर्मी चीफ का जिन्होंने शुरू करवा दिया, आपने भी शुरू नहीं किया। और जिस तरह दहशत गर्दी के ऊपर आपका लाइक माइंडेड पीटीआई का और नून लीग का मुकमुका है, खुदा के लिए इस पंजाब को भी कम से कम आप सुकून लेने दें। पंजाब को इन्होंने अजीब नदीम अफजल इम्तिहान चंद डाल साहब, दिया। डॉक्टर शीनी मजारी साहब और ज़हीम हुसैन कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।